ظفر رحمان صاحب، ایک ملاقات اگر آپ کروانے دیں چیف منسٹر کی بانی پی ٹی آئی سے تو یہ بحران ختم ہو سکتا ہے صوبے کا، تو ایسا کیوں نہیں ہونے دیتے آپ لوگ؟ جی بہت شکریہ جی فریہ، میں گزارش یہ کروں کہ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی تحریک انصاف سے کابینہ کی تشکیل کے لیے نہیں ملنا چاہتے، بلکہ وہ ان سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ مرکز میں چڑھائی کر دیں، احتجاج کریں یا لانگ مارچ کی کال دیں، اور بیسیکلی بانی تحریک انصاف کے پیغام کو آ کر لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے بعد ملک میں ایک انتشار پیدا کریں گے۔ جہاں تک بات ہے صوبائی کیبنٹ کی، صوبائی کیبنٹ یہ نہ بنائیں، اگر اگلے چند دن نے کیبنٹ نہ بنائی تو آئین کی روح سے بھی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے بھی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے، ڈیفینیشن آف دا گورنمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ۔ یہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی، آئین میں واضح لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صوبائی حکومت کیا ہے؟ چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ۔ کیبنٹ کے بغیر وزیر اعلیٰ ایک پتہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب نگران وزراء اعلیٰ بھی آئے، بے شک انہوں نے باقی کابینہ بعد میں بنائی، لیکن 3-4 رکنی وزراء کی کابینہ نے فوراً بنا دی، کیونکہ سپریم کورٹ اس کو واضح کر چکی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد، آئین میں کلیئرٹی ہے کہ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ سے حکومت مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس پر کوئی آگے یہ کہیں جی آئین خاموش ہے کہ ہم کتنے دن کابینہ نہ بنائیں تو جو ہے کچھ نہیں ہوگا، تو میرے خیال سے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ طے کر سکتی ہے۔ اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اس وقت صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ حکومت کی ڈیفینیشن چونکہ آئین میں موجود ہے کہ چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ، جب کیبنٹ نہیں ہے تو اکیلا وزیر اعلیٰ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو ریئلائز کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ حکومت ان کو دیوار سے لگا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وہ سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ پی ٹی آئی کو کارنر کر رہے ہیں۔ ول یو بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ؟ پی ٹی آئی جی دیکھیں، پی ٹی آئی کا ہمیں سڑکوں پہ آنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے بیسیکلی کے پی کے کی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ سڑکوں پر آنا ہے، کے پی کے کی پولیس اور کے پی کے سرکاری افسران کو لے کر آنا ہے۔ اس دفعہ ہم نے اس کا بندوبست کر رکھا ہے، اور پہلے انہوں نے 3 دفعہ احتجاج کی کال دی ہے، پنجاب سے کوئی نہیں نکلا، سندھ سے کوئی نہیں نکلا۔ کے پی کے سے صرف یہ صوبائی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مرکز میں چڑھائی کرنے کے لیے لے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جو بھی واٹس ایور۔ لیکن جہاں تک بات کی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کے پاس دیکھیں آرگنائز تنظیم ہے، اسٹیٹ پاور ہے، اس کو ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے، ہماری ایلائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ ہمارے خلاف سڑکوں پر ہو۔ اگر وہ سڑکوں پر آئے تو ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نہ سڑکوں پہ آنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، یہ صرف اور صرف صوبائی حکومت کی سپورٹ سے مرکز میں چڑھائی کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن اس کا ہم نے بندوبست کر رکھا ہے۔ ٹھیک، شوکر یوسف زئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ کیبنٹ کی اگر اناؤنسمنٹ کر دیں، جیسے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا بھی تھا کہ ہم ایک چھوٹی سی کیبنٹ اناؤنس کر دیں گے تو بہت سارے لیگل لوپ ہولز کور ہو جائیں گے، ایسا کیوں نہیں کر رہے چیف منسٹر؟ یہ تو اس کا اختیار ہے، لیکن یہ جو مرضی ہے ان کی کہ کب وہ کریں، ان کے پاس اختیار ہے، بالکل ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، جس طرح انہوں نے کہا کہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے، یہ جو ہے نا، یہ خدا کے لیے یہ جو وفاقی وزرائے ہیں ان کو تھوڑا اللہ سمجھ دے، یہ جو دھمکیاں دینا، یہ سیاست کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ آپ ایک 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کو اس طرح ہلکا نہ سمجھیں۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو آپ کی جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں، اس کے جواب میں اس کا لہجہ بھی تلخ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ کے وزراء یہ کہیں گے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ سہولت کار ہے دہشت گردوں کا، تو وہ کیا مطلب، وہ کیا آپ ہنس کے بات کریں گے؟ وہ بھی تو تلخ ہوگا۔ جی، ینگ کا انہوں نے خود بھی کہا کہ میں ینگ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پی ٹی آئی میں یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر صرف اتنا مسئلہ بنتا ہے کہ اگر آپ اچھے لہجے میں بات کرتے تو وہ شاید اچھا جواب دیتا، لیکن اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ جی اس دہشت گردوں کا سہولت کار آ گیا ہے، یہ تو دیکھیں، یہ تو بڑے اس کی سیاست کرے گا، کنفرنٹیشن کی سیاست کرے گا، یہ تو فلاں کرے گا، اس طرح دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن بن گئی ہے کہ ان کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، بار بار اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ اب میرے بھائی بیٹھ کے اگر ٹی وی پہ کہیں گے اسلام آباد نہیں آ سکتے، بھائی کیوں نہیں آ سکتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہم ان کو منا لیں گے، اور وہ سیاسی ہیں۔ بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟
ہمارے اوپر تو آپ لوگ تشدد کرتے ہیں. اگر آپ کو منانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ مان جائیں گے؟ آپ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے. نہیں منانے اس کی ضرورت کیوں آ رہی ہے؟ جمہوریت کے اندر کیا احتجاج کرنا جرم ہے؟ if you allow me again، کیونکہ اس میں ایک ابھی تک بہت دفعہ گورنر راج کی باتیں ہوئی، جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے مسلسل یہ بات ہوتی ہے، لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایکچولی قانون میں ایک حکم ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک جواز بن سکتا ہے گورنر راج کا اگر کیبنٹ نہیں بناتے چیف منسٹر. آپ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور نے بانی کی مشاورت کے بغیر ہی بجٹ پاس کروا لیا تھا کیونکہ مجبوری تھی. سینیٹ الیکشن میں اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے سینیٹرز بھی منتخب کروائے تھے بغیر مقابلے کے. سو جب ضرورت ہوتی ہے تو یو ٹیک این ایکشن. وہ چیف منسٹر ہیں، وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ نہیں بالکل بنانی چاہیے. میں خود پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں شامل ہوں جو میں نے خود اس کو سپورٹ کیا ہے کہ جی 4 بندوں کی کیبنٹ بنا لے، لیکن بنا لے. لیکن ظاہر ہے بس اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے اور جب سے مجھے انہوں نے منتخب کیا اس سے پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں بھی نہیں ہوئی، تو میں ملنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی خاکہ ہو، کوئی گائیڈ لائن ہو، مجھے گائیڈ کرے اور اس کے بعد میں وہ کروں گا. لیکن ان کا تو یہ خیال تھا کہ دوسرے دن ہی ان کی ملاقات ہو جائے گی نا. پھر اب یہ دیکھیں نا، یہ بات کرتے ہیں رول آف لا کی، امن کی، اور تو آپ جب عدالت فیصلہ کر لے، عدالت کا فیصلہ بھی آپ نہیں مانتے تو یہ کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر آگے سے گورنر راج کی دھمکیاں. تو آپ مطلب کسی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ کہ ایک چیف منسٹر جو ہے اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے؟ کیا نواز شریف جب وہ کنوکٹ ہوا تھا نواز شریف صاحب، وہ پھر لندن چلے گئے تو وہاں لوگ ملنے نہیں چاہتے تھے ان سے مشاورت کے لیے، پوری کیبنٹ چلی جاتی تھی. تو یہ تو ہوتا ہے، مطلب یہ تو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ قائد سے نہ ملنے دیا جائے. یہ اب کیا اچھا کر رہے ہیں؟ صوبے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. آپ کے پاس طاقت آئی ہوئی ہے، آپ کے پاس وفاقی پنجاب حکومت زبردستی بنا لی، ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں گے. تو آپ مطلب اس ملک کے اندر امن نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ عدم استحکام، سیاسی استحکام کی وجہ سے تو آپ معیشت کو ترقی نہیں دے سکے آج تک. ٹھیک. شہلا رضا صاحبہ، اگر کے پی میں کیبنٹ نہیں بنتی، ابھی شوکت یوسف زئی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بننی چاہیے، لیکن صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت صوبائی اختیارات گورنر کو سونپ سکتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کا do you think he will go? اچھا، 2 باتیں میں کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلانا سے اس لیے ملنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے. یہ بات غلط ہے. اور جو حذیفہ رحمان نے کہی کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور اگر وہ احتجاج کریں گے اور آئین اور قانون کے دائرے میں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر غلط کریں گے تو حکومت پھر سب سے ہی نمٹے گی. ابھی پنجاب حکومت نے اتنا بڑا ایک کام کیا تو انہوں نے ظاہر ہے ٹی ایل پی سے بھی نمٹے، پچھلے سال 26 نومبر کو جو ہوا پی ٹی آئی نے کیا اس سے بھی نمٹے. تو غلط طریقے پہ تو کوئی بھی حکومت جس پارٹی کی ہوگی وہ نہیں چھوڑے گی کسی بھی پارٹی کے ان اقدام کو کہ آپ باقاعدہ ایک حملے کی شکل میں اپنے کیپٹل پہ آ جائیں. اور ہم نے خود دیکھا تھا پچھلے سال 26 نومبر کو اپنے ونڈو سے کیا ہو رہا تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ ملاقات کرنا ان کا حق ہے، اور ان سے مشورہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، ان سے مشورہ لینا ان کا بالکل حق ہے. لیکن میری طرف سے ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہو رہی ہے وہ ایک اپنی پارٹی میں ایک انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ ٹیمپریری طور پر ایک کیبنٹ بنا لیں، پھر ملاقات ہو جائے تو وہ چینج کر لیں، لیکن ملاقات تو ہو جانی چاہیے. ملاقات میں اس میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں مشورہ دیتی؟ ظاہر ہے ایک صوبائی معاملہ ہے، تو ہم اگر صحیح بات کریں گے تو پھر معاملات پھر وہی پہلے کی طرح نہ ہو جائے. لیکن بات تو صحیح نہیں، ڈرتے نہیں ہیں، لیکن آئینی حق ہے ایک پریزنر کا بھی اور ایک وزیر اعلیٰ کا بھی کہ ان کی ملاقات ہو جائے. رائٹ انڈیڈ. سر شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے دیکھا شہلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی تو آپ کو اس حوالے سے کر رہے ہیں سپورٹ. آزاد کشمیر کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. آپ سنگل لارجسٹ پارٹی تھے، پھر فارورڈ بلاک بنا، آپ کے 2 وزیر اعظم گھر چلے گئے، موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق بھی اب لگ نہیں رہا کہ شاید زیادہ دن ٹھہر سکیں، مشکل میں نظر آ رہے ہیں. کیا واٹ ڈڈ گو سو رانگ ان آزاد کشمیر؟
دیکھیں فریہ، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب وفاقی حکومت کسی پارٹی کے پاس ہو نا تو اس کی نہ آزاد کشمیر میں حکومت گر سکتی ہے اور نہ ہی گلگت بلتستان میں. یہ بڑی سی معلوم چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اب جب ہو رہی ہے نا تو یہ میرے خیال سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس پہ عدم اعتماد کیا تھا. پچھلے دنوں جو کچھ ہوا وہ بالکل، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں تھے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا ہوں، سب پہ انہوں نے عدم اعتماد کیا اور لوگ خود نکلے اپنا مسئلہ خود حل کرایا. تو میرے خیال سے ان پارٹیوں کو سوچنا چاہیے وہاں پہ کہ ہر 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کا خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا میسج ہم دیں گے؟